آپ اوپر سنہرے حروف میں دیکھ رہے ہیں. ایسی چیزیں میں زیادہ تکرار نہیں کرتا ہوں تاکہ طالب وہ خود جو ہے لکھے ہوئے ہیں اور اس میں تکرار سے فائدہ نہیں ہوتا. اصل علمی مضامین ہونا چاہیے دھڑا دھڑ. ٹھیک ہے. وہ ہے کہ دیکھو آیات جو ہے 165 آیات اور رکوع 20 ہے. نام سورت کا مبارک نام انعام ہے. انعام چونکہ آگے چل کر کے انعام کا ذکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کتنے ہیں انعام بتاؤ؟ 8. اس لحاظ سے پورے سورت کا نام سورہ انعام ہوگا. تسمیۃ الکل بسم الجز ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 5 صورتیں قرآن کریم کی 5 صورتیں. فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا. 5 صورتیں جو ہے ان جن کی ابتدا ہے الحمدللہ سے. پہلی صورت کیا ہے جی؟ الحمدللہ سورہ فاتحہ. دوسری صورت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تیسری صورت سورہ کہف ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. چوتھی صورت جی سورہ سبا ہے. جی پڑھو جی الحمدللہ الذی. اور 5ویں صورت سورہ فاطر ہے. سورہ ملائک بھی اس کا نام. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین بمنزل امام راضی نے ذکر کیا کلی کے ہے. کلی یعنی سارے مضامین. رب العالمین میں تمام جہان آ گئے. اور ادھر الحمدللہ خلق السماوات والارض ظلمات اور نور 4 چیزوں کا آسمان زمین اور ظلمات اور نور کی خلقت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جزئی ہو گیا نا رب العالمین کا. عالمین میں آسمان زمین آ جاتے ہیں. سورہ کہف میں جو ہے الحمدللہ انزل کتاب ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو رب العالمین میں جو ہے تربیت کا حصہ جو ہے کتاب کا نزول ہے یا نہیں بتاؤ. اور سورہ فاطر میں لہو ما فی السماوات والارض آسمان زمین کا ذکر ہے. تو یہ بھی رب العالمین میں مندرج ہے یا نہیں بتاؤ تو. اور سورہ فاطر میں جو ہے جعل الملائکہ الحمدللہ کیا ہے جی فاطر السماوات والارض. تو السماوات والارض جو رب العالمین میں داخل ہے یا نہیں؟ عالم میں داخل ہے یا نہیں بتاؤ. تو امام راضی نے کیا فرمایا جی الحمدللہ رب العالمین جو ہے 5 صورتوں شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہے. تو گویا کہ عنوان سورہ فاتحہ بمنزلہ کلی کے ہے اور باقی جو 4 صورتیں اس میں کیا ہے مندرج ہے بمنزلہ تفصیل کے ہے. بمنزلہ اس کے تفصیل ہے گویا کی سورہ. اس سے بات بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کریم الحمدللہ سورہ فاتحہ جو ہے تفصیل ہے آئین قرآن کریم. اجمال ہے اور قرآن کریم اس کی تفصیل ہے. تو سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورۃ الانعام. تسمیۃ الکل باسم الجز ہے. موضوع اس سورت کا کیا ہے جی؟ امام لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجوس کی اصلاح ہے. کس کی اصلاح ہے؟ ایک قوم ہے وہ خالق الخیر کو یزدان کہتے ہیں اور خالق الشر کو کیا کہتے ہیں جی؟ اہرمن کہتے ہیں. یا یوں کہو کہ نور کا خالق خدا ہے اور ظلمت کا خالق شیطان ہے. اہرمن و شیطان کو کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو جی؟ خالق یزدان اور خالق اہرمن مجوس. ٹھیک ہے جی. ایران میں کچھ لوگ ہیں کہ خالق الخیر یزدان ہے, خدا کو یزدان کہتے ہیں, اور خالق الشر جو ہے اہرمن ہے. اہرمن حمزہ ہا زبر اہرمن.
باقی مفسرین نے، حافظ محمد ادریس کاندھلوی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ مجوس اور مشرکین عرب کی اصلاح ہے. باقی مفسرین، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب. توحید کا ذکر تھا پہلے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر بھی آپ کو گزر چکی ہے کہ میں نے تو یہی کہا ما قلت رب اللہ ما امرتنی، آپ نے مجھے حکم دیا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. ٹھیک ہے جی. تو پہلے توحید الہی کا ذکر ہے. رد شرک تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک بنانا جائز نہیں اور مائے مریم کو خدا کے شریک بنانا جائز نہیں. ان اعبدوا اللہ، سمجھ میں آگے جی. تو توحید کا ذکر تھا. تو اس صورت کے اندر بھی توحید کا ذکر ہوگا اور شرک کے تردید ہوگی شروع میں. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ربط سمجھ میں آگے جی؟ موضوع بھی سمجھ میں آگے جی؟ سورت کی کچھ فضیلت بھی ذہن میں رکھو جی. تمام روایات کو جمع کیا جائے تو متعدد روایات سے کہ بیک وقت یہ سورت نازل ہوئی. حافظ ابن صلاح نے جو ہے اس پر تردد اور انکار کیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک امام فخر الدین رازی نے کیا کہا، یہ پوری سورت جو ہے ایک مرتبہ نازل ہو گئی. سمجھ رہے ہو جی؟ اس صورت میں امام قرطبی وغیرہ نے ذکر خاص چیدہ موتیاں، آپ کو باقی پوری تفصیل ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے، گھڑی کدھر پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں جو ہے سارے عقائد اور اصول ذکر ہوں گے. کیا ذکر ہوں گے؟ اصول ذکر ہوں گے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. جتنے علماء متکلمین نے جو عقائد توحید رسالت کے متعلق نکالے ہیں نا، وہ عقائد اس صورت میں موجود ہیں. تو اس سے ایک بات آپ کو پتہ چل گیا. پہلے سورہ مائدہ کی سطح ایک اور بات ہوگا کہ پہلے احکام تھے نا، فرعی احکام. زیادہ زور عقائد بھی ذکر ہوئے ہیں توحید رسالت قیامت، لیکن زیادہ زور کن پر تھا بتاؤ؟ فروعی احکام پر. اور اب زیادہ زور جو ہے اصول پر ہوں گے. آگے کچھ احکام بھی ذکر ہوں گے، کچھ تھوڑے بہت سمجھ میں، لیکن زیادہ زور کس پر ہوگی جی؟ احکام پر ذکر ہوگی، عقائد پر ہوگی. سمجھ رہے ہو جی؟ ادھر دیکھو میرے طرف سے ایک بات سمجھ لو. آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ہمیشہ سارے اللہ کی نعمتوں کو ذکر کیا جائے کون سی صورت ہے، تو آپ کیا کہیں؟ کیا جواب دیں؟ صورتوں کے اپنے اپنے گر اور امتیاز ہوتا ہے مضامین کے لحاظ. ایسی صورت کی جہاں سب کے سب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو تو کون سی صورت ہے؟ جی نہیں، سورہ نحل ہے. سورۃ النعم اس کو کہا. امن تو سورہ نحل میں ہر قسم کے اللہ کی نعمت ہے. اور ان تعدوا نعمت اللہ کدھر ذکر ہے بتاؤ جی؟ میں نے سوال کیا پوچھا، جواب کیا دے؟ تمام سود وہ تو خاص ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کو یہ چند نعمتوں کو دیکھ کر وہ بھی سورۃ النعم میں ہے. ایک پوری تفصیل جو ہے جی وہ کس صورت میں ہے؟ سورہ نحل میں. اللہ کی کارسازیاں، پیرایا توحید جی، اس بات توحید ہے، رد شرک ہے، شبہات کا جواب ہے، لیکن وہاں جو اللہ کی نعمتوں کا دھڑا دھڑ ذکر ہے. آخر ایسی صورت کی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے علاوہ مخلوق کا ذکر ہی نہ ہو، کون سی صورت ہے بتاؤ؟
سورہ اخلاص، جس میں مخلوق کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے فرمایا کہ ثلث قرآن ہے، سورہ اخلاص پڑھو گے تو سمجھ رہے ہو یہ قرآن کریم کا دل کون سی صورت ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیوں دل ہے؟ یا کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ، آپ جواب دے سکتے ہو؟ حصی بھی دل ہے جی، دل کدھر واقع ہے؟ آدمی کھڑے ہو جائے تو دل، کھڑے ہو جاؤ ذرا، اچھا دل کدھر واقع ہے؟ تیسرے حصے، اس کو ٹوٹا کرو، 3 ٹوٹے کرو، تو اب بتاؤ دل کدھر واقع ہے؟ اچھا اب جو ہے 30 سپارے ہیں نا، 10 تو جو سورہ یاسین کدھر واقع ہے؟ یہ مفتی ظفر علی خان صاحب کا مقولہ ہے رحمہ اللہ، ایک سال میں وہاں تفسیر پڑھا ہے، اور بعد میں نے سوچا تو واقعی ٹھیک، لیکن کسی مفسر نے ذکر نہیں کیا اس کو۔ دن اس لیے کہا گیا کہ جی مضامین کتنے ہیں جی؟ 3 مضامین ہیں، توحید، رسالت، قیامت ہے۔ سورہ یاسین میں 3 مضامین، تینوں ذکر ہے یا ایک ذکر ہے جی؟ تینوں ذکر ہے جی۔ اچھا چلو، پہلا مضمون جو کیا ذکر ہوا ہے وہاں پر؟ توحید ذکر ہے، رسالت جی؟ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن معجزہ ہے، کس کا؟ پیغمبر کا۔ آگے دلیل، آگے انکا، دلیل کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، گواہ ہے قرآن حکیم، حکمت سے بھرا ہوا قرآن کی، انکا لمن المرسلین، ٹھیک ہے جی۔ توحید کا ذکر کیا کہاں ہے بتاؤ جی؟ حبیب نجار کی تقریر ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آگے چلو، من بعث، اچھا جی قیامت کا ذکر کب ہے بتاؤ جی؟ کدھر ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ مبدأ سے معاد پر استدلال ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا ہے تو وہ قادر ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر، بلکہ بطریقہ اولا ہے۔ تو یہ توحید، رسالت، قیامت کے دلائل کو بدرجہ احسن، جو اچھے پیرائے میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے میں جو بیان کیا ہے سورہ یاسین میں، اس لحاظ سے اس کو قلب القرآن کہا ہے۔ کیا کہا ہے بتاؤ جی؟ ٹھیک ہے، بعض صورت احکام کی صورتیں ہیں، اور بعض صورتوں کو جو ہے قرآن کے جو ہے دلہن اعراس القرآن کا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں بتاؤ جی؟ اب سمجھ میں آ گیا جی، ہر صورت کے اپنے خصائص آ گئے نا۔ آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ سارے عقائد تفصیل کے ساتھ کس صورت میں ہیں، ہم عقائد ڈھونڈنا چاہتے ہیں قرآن سے، توحید، رسالت، قیامت جو عقائد اصول ہے، تو کس صورت میں بتاؤ؟ سورہ انعام میں۔ اس صورت کو زمین پر لانے کے لیے 70,000 ملائک آ گئے، ایک ملائک بھی کافی ہے۔ ویسے ان کو لانے، تشیع الوداع کرنے کے لیے آسمان سے جب نیچے اس صورت کو لایا تو کتنے ملائک آئے بتاؤ تو؟ 70,000 ملائک تشریف کرنے پڑے۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ 70,000 ملائک لے کر دنیا میں آ گئے، اور ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھو ابھی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیریوں کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون، برابر قرار دیتے ہیں بتوں کو، یا کفروا بربہم ینحرفون، انحراف کرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، تمہارے باپ کو، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کیا مدت، موت تک، واجل مسمی، اور مقررہ وقت جو ہے، واجل مسمی جو مقرر ہے، عندہ، اللہ کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ،
وہ اللہ آسمانوں میں معبود ہے اور زمینوں میں بھی معبود ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، جانتے ہیں تمہاری پوشیدہ بات کو اور تم جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی۔ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتے ہیں جو تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت، من آیات، آیات میں سے، من آیات ربہم، ان کے پروردگار کی آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر ان سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، تحقیق انہوں نے جھٹلایا قرآن کو، لما جاءہم بالحق، حق کو، سچائی کو، قرآن مصداقی معنی کیا، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم، ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء، حقیقت، خبر، ما کانوا بہ، ما اس چیز کی، کانوا بہ، جس کے ساتھ ہے یہ لوگ، یستہزئون، مذاق کرتے ہیں۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، کم اہلکنا، کہ کتنے ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں، مکناہم، ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں ہم نے نہیں دیا تھا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے بھیجا آسمان ان کے اوپر موسلا دھار بارش، وجعلنا الانہارا، ہم نے پیدا کیا نہریں جاری ہوتی تھی، من تحتہم، ان سے نیچے، فہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کی گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور لوگ، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، ولو نزلنا، اور اگر ہم اتار دیتے کم کم کر کے آپ کے اوپر، ولو نزلنا، اگر ہم اتار دیتے، علیک کتابا، کوئی کتاب، فی قرطاس، کاغذ میں، فلمسوہ، پس وہ لوگ جو ہے ہاتھ لگاتے، بیائیدیہم، فلمسو، چھوتے اپنے ہاتھوں سے، چھونے کے بعد بھی، لقال الذین کفروا، البتہ ضرور کہتے وہ لوگ جو کافر ہو چکے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا ہوا جادو۔ وقالو، انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، کیوں ان کے پاس جو ہے ملک نہیں آتا، ان کے ساتھ ملک نہیں آتا، علیہ اوپر، مانا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آتا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم ملائک اتار دے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ تمام ہوتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، کو مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم ملک بھیجتے دنیا میں پیغمبر، تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم ان کو آدمی بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، ہم پر شبہ ڈالتے، ما یلبسون، جو ابھی شبہ میں پڑے ہوئے، ابھی شبہ لے کر کے آئے، وہی شبہ ہم ان پر ڈال دیتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ جو استہزاء مذاق کیے گئے بہت سارے رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ، بس احاطہ کیا ان لوگوں کا، سَخِرُوا مِنْهُمْ، جو انہوں نے مسخرے کیا ان میں سے، کس نے احاطہ کیا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جو اس کے ساتھ انہوں نے استہزاء کیا، اس عذاب نے ان کا احاطہ کیا۔ ایک بات میں یاد رکھو جی، یاد رکھو، اس صورت میں شبہات ہو گئے رسالت پر، ٹھیک ہے جی، مضامین تو صرف عقائد ہی ہے، عقائد منوانے کے لیے سابقہ انبیاء کے قصے ذکر ہوں گے، ٹھیک ہے، 18 نبیوں کا اس صورت میں ذکر ہوگا، 18 نبیوں کا، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ 17 انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوگا، اور باقیوں کو ملا کر 18 نبیوں کا ذکر ہوگا۔ رسالت پر شبہات ہوں گے اور ان کے جوابات بھی ہوں گے صورت، اور مشرکین کے کچھ رسوم کا ذکر بھی ہوگا، وہ آخر صورت میں ہوگا۔ اچھا، اب تشریح دیکھو، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو معبود بھی اللہ ہی ہے، جو تمام تعریفوں کا لائق ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ آپ کی دلیل دعویٰ ہو گیا، آگے دلائل ذکر ہو گئے، الذی خلق السماوات والارض،
جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تو تعریف کا لائق بھی کون ہوگا؟ معبود بھی کون ہوگا؟ اللہ۔ جعل الظلمات والنور، دو یہ چیزیں ذکر کر دیا۔ تردید کس کی ہو گئی جی؟ سورج کے پجاریوں کی تردید بھی ہو گئی، بعض لوگ اندھیرے کی بھی بات کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جعل الظلمات والنور، اللہ خالق ہے تمام ظلمات کا، تمام اندھیریوں کا، اور تمام انوار روشنیوں کا بھی، خواہ سورج ہو، خواہ کلدانی ہوں، ستارے ہوں، سب نور کا بھی مالک کون ہے جی؟ اللہ خالق ہے۔ تو خالق ہے تو مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تردید کس کی ہو گئی بتاؤ جی؟ خالق خیر جو ہے اہرمن، اور خالق شر، خالق خیر یزدان اور خالق شر جو ہے اہرمن، تو ان کی تردید ہو گئی کہ خالق کون ہے جی؟ خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور۔ فلسفی طرز پر بھی سمجھ لو، امام راضی کا طرز، کائنات میں چیزیں دو ہے، جوہر ہے اور ایک عرض ہے۔ سماوات والارض میں کس کا اشارہ کر دیا کہ جی جواہر کا خالق بھی کون ہے، اور ظلمات والنور میں اشارہ کس کی طرف کر دیا جی؟ سمجھ میں آ گیا جی کہ یہ عرض کے لیے کہ یہ عرض جو ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق مانتے تھے، سمجھ میں کہ جی؟ اب جب آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، ظلمات اور نور کا خالق اللہ ہے، تو معبود بھی کون ہے جی؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ثم، یہ ثم استبعادیہ، استبعادیہ کا مطلب بعید ہے یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سب چیزوں کا خالق اللہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا ہے؟ ثم الذین کفروا، خواہ مجوس ہوں، خواہ عیسائی ہوں، خواہ مشرکین مکہ ہوں، پھر جو ہے کافر لوگ بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون معنی ہے کہ برابر قرار دیتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں۔ خالق خیر اور خالق شر دو برابر قرار دیا ہے نا، خالق خیر یزدان اور خالق شر اہرمن، وہ ہے کہ ٹارگٹ ان کو بنا ابتدائی، اور باقی جو ہے مشرکین بھی اس میں داخل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ آگے اور دلیل، کئی دلائل آئیں گے۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا من طین، باقی لوگ تو نطفے سے پیدا ہو، لیکن آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، اور باقی لوگ نطفے سے ہیں، لیکن نطفہ جو ہے کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خون سے۔ خون کس سے پیدا ہوتا ہے؟ غذا سے۔ غذا کس سے پیدا ہوتی ہے بتاؤ جی؟ تو بالواسطہ مٹی سے پیدا ہو۔ بذات مٹی سے کون پیدا ہو گیا؟ ہمارا ابو، اور بالواسطہ جو ہے مٹی سے کون پیدا ہوگا جی؟ اچھا، تمہیں دے ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دیا ایک اجل، یہ اجل جو ہے ہر انسان کی موت ہے، موت، اور وہ اجل مسمى بتا دیا جو آسمان زمین ہے، ظلمات اور نور اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک وقت ہے، اور اس کے بعد ہنگامہ ہوگا اور یہ بھی ختم ہو جائے۔ کب ہوگی اس کا صحیح وقت؟ اللہ کے پاس، واجل مسمى، اجل مسمى عندہ، اللہ کے پاس۔ بتاؤ قیامت کا ذکر ہے یا نہیں ہے جی؟ ثم انتم تمترون، تم شک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، تم شک کرتے ہو قیامت میں، تم شک کرتے ہو۔ سمجھ رہے ہو جی؟ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، هو اللہ فی السماوات و فی الارض، نہ کوئی آسمان میں خدا کے علاوہ معبود ہے اور نہ کوئی زمین میں، وہ ہے کہ اوپر والا مضمون جو ہے اور واضح ہو۔ لفظ اللہ کے متعلق یاد رکھو ایک نحوی مسئلہ کہ لفظ اللہ مشتق ہے یا جامد ہے۔ امام بیضاوی نے جو ہے تافتزانی کہا وہ علم لذات لواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ امام بیضاوی نے کہا کہ جی
لفظ اللہ صفت کا صیغہ، والاظہر انہ صفت بیضاوی میں ذکر، ظاہر یہ ہے کہ یہ صفت نہیں سمجھ میں آئے۔ اب دیکھو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی صفت ہے، یہ استدلال کیا ہے، دیکھو هو اللہ فی السماوات، اور جار مجرور کا تعلق ہوتا ہے کس کے ساتھ جی؟ فعل یا شبہ فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جواب ہم کیا دیں گے جی؟ مؤول بشبہ فعل، فعل شبہ فعل مؤول بشبہ فعل ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مؤول بشبہ فعل ہے، اللہ آسمانوں میں ہے تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسرا اعتراض بھی بیضاوی کا اٹھاؤ۔ بیضاوی نے کہا کہ اگر لفظ اللہ علم ہو تو پھر اس آیات کا معنی ٹھیک نہیں ہوگا کہ اللہ کے ذات آسمان میں ہے تو اللہ کے لیے ظرفیت آ جائے۔ آسمان کیا ہوگا بتاؤ؟ ظرف، اور اللہ مظروف ہوگا۔ بہت بڑا آدمی ہے، بہرحال علماء کا اختلاف ہے، تو یہ جو ہے دو قول اپنے ذہن میں۔ ہم کیا کہیں گے جی؟ ہے تو جامد ہے لیکن مؤول بشبہ فعل ہے، قریب قریب امام بیضاوی کے قریب ہم بھی پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان میں، مطلب اللہ کی معبودیت کہاں ہے جی؟ آسمان پر اور زمین میں بھی۔ واللہ فی السماوات والارض، اللہ کے ذات کے لیے ظرفیت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، مکان کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی الوہیت جو ہے فی السماوات والارض میں، یہ ظرف ہے یا نہیں بتاؤ تم؟ ظرف مکان ہے یا زمان ہے؟ گویا کہ مکان کے اندر مکان کا خالق اور مکان میں بھی معبود کون ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اگلے رکوع میں دیکھو، آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اگلے رکوع، وَلَهُ مَا، یہ اگلا رکوع ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس سے کیا ثابت ہوا بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کہاں پر ہے؟ زمان میں۔ تو زمان اور زمانیات، مکان اور مکانیات کا خالق اللہ ہے، اور ان سب کا معبود بھی کون ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ۔ جی بیضاوی نے کیا کہا جی؟ بیضاوی نے تو صفت کہہ دیا نا، اس کو تو جواب کی ضرورت نہیں۔ صفت کے لیے تو ہو سکتا ہے نا، معبودیت کے لیے ظرفیت ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی صفت کے لیے، معبودیت کے لیے تو ظرفیت ٹھیک ہے، اللہ کی معبودیت ہر جگہ ہے۔ تو هو اللہ فی السماوات و فی الارض، اللہ تعالیٰ کا احاطہ علم ذکر کیا، یعلم سرکم و جہرکم، جانتے ہیں تمہارے ظاہری بات و تمہارے جو سر پوشیدہ بات، اور وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہارے جو ہے جو تم کماتے ہو اس کو بھی جانتے ہو۔ وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت۔ دیکھو اس بڑے خالق کے ساتھ وہ جو ہے انکار اور کافر انکار کرتے، تکذیب کرتے، اعراض کرتے۔ وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے۔ آیت سے مراد جو ہے تکوینی آیت بھی ہو سکتی ہے اور تنزیلی آیت۔ آیت کے دو قسمیں ہیں، تکوینی آیت اور تنزیلی آیت، اپنے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ کانوا عنہا معرضون، لکھو چلو قلم ہے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کفر کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ اس صورت میں عقائد ہے نا، تو عقائد آپ لکھتے جائیں گے نا۔ تو کفر کی کتنے قسمیں ہیں جی؟ 3 قسمیں۔ ایک اعراض ہے، ایک تکذیب ہے، اور ایک ٹھٹا اور استہزاء ہے۔ سب سے خطرناک کون سا ہے بتاؤ آپ کے ذہن ہے نا؟ یہ 3 درجے یہاں ذکر کی۔ اعراض یہ ہے کہ آدمی چپکے سے بس نہیں مانتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یہ زیادہ شریعت نہیں۔ تکذیب جو ہے وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب،
سمجھ رہے ہو جی؟ استہزاء یہ ہے کہ اپنا منہ دیکھو جی، تم کیا کہہ رہے ہو بیوقوف احمق. تو اس طرح سے جب یہ بات ہوگی تو بتاؤ کہ حد سے زیادہ ہے نا خدایا. تو یہ 3 درجات کفر یہاں ذکر کیا. اوپر توحید ذکر کر دیا، دلائل توحید ذکر کر دیا، آگے مشرکین کی اللہ کی آیات کے ساتھ جو ہے استہزاء. یہ 3 کفر کے درجات یہاں ذکر کیا. پہلا درجہ ذکر کیا کہ وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آئی ان کے پاس، کفار مکہ کے پاس، من آیتن کوئی آیات، آیت من آیات، اللہ کی آیات میں سے کوئی آیات پروردگار، الا کانوا عنہا معرض. ٹھیک ہے، اعراض کر دیا. تو کفر کا کون سا درجہ ذکر کیا جی؟ پہلا درجہ اعراض. فقد کذبوا بالحق، انہوں نے سچ کو جو ہے جھٹلایا بھی، گویا کہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہو گیا. تو کذبوا بالحق یہ کون سا درجہ ذکر ہوا؟ جھٹلایا. لما جاءہم، آنے کے بعد جھٹلائے. پہلے سے تو مانگتے تھے، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ پہلے مشرکین بھی مانگتے تھے جی. ما تأتیہم من آیت من آیت ربہم الا کانوا عنہا. ما تأتیہم، رب تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ان کے پاس آتے تھے، من آیت، من آیت، گویا کہ فاعل پر یہ من داخل ہوا. ما تأتیہم آیت من آیات ربہم، سمجھ میں آ گیا جی؟ کبھی فاعل پر جو ہے ہو جاتا ہے جر داخل. اچھا، الا کانوا عنہا معرضین، یہ اسے کیا کرتے تھے؟ اعراض کرتے تھے. اعراض کا مطلب کوئی تکذیب نہیں ہوتا تھا، چپ کیسے اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے. ٹھیک ہے، یہ کفر اعراض ہے، غافلوں کا کام ہے. اس سے آگے بڑھ کر کفر جو ہے فقد کذبوا بالحق، انہوں نے جھٹلایا بھی حق کو. حق سے مراد قرآن ہے. لما جاءہم، جب ان کے پاس آئے. اب فوراً جواب مل گیا کہ فسوف یاتیہم، ابھی تکذیب کر رہے ہیں تو انسانی دل بھی ان کو بدلہ یہاں جواب ملنا چاہیے. فرمایا کہ فسوف یاتیہم انباؤ، اس کی حقیقت آ جائے گی، ما کانوا بہ یستہزئون. ٹھیک ہے، تو پہلے کا جواب بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ما کانوا بہ یستہزئون میں بتایا بھی کہ 3 درجے الگ کر کے کہ انہوں نے استہزاء بھی کیا ہے، اعراض بھی کیا ہے، اور تکذیب بھی کیا ہے، اور استہزاء بھی کیا ہے. یہ کفر کے 3 درجے. الم یرو کم اہلکنا، یہ عذاب کے آگے مثالیں ہیں. کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم اہلکنا من قرن، کم قرن اہلکنا، کم دارن بنیت، کتنے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. قوم عاد، قوم سمود، سمجھ میں گئے جی؟ بہت سارے. قرن کس کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ تو زمانہ کیسے ہلاک ہوتا ہے؟ تو مجاز ہو جائے گا، من اہل القرن. ٹھیک ہے، تو ایسا معنی کرو مجاز کی طرف ضرورت نہ ہو. قرن کا معنی جماعت بھی ہے. قرن کا ایک معنی کیا ہے جی؟ صرف زمانہ نہ کرو. ٹھیک ہے جی، قرون الماضیہ، وہ جماعت جو پہلے گزر چکی ہے. قرون کا معنی جماعت بھی ہے، تو وہ حدیث آپ کو خیر القرونی قرنی، خیر الجماعت جو ہے جماعتی، ثم الذین یلونہم، پھر دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت. اور اگر یہ معنی کرو کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر دوسرا زمانہ، پھر زمانہ بہتری میں، یا وہ انسان اصل بہتر و بدتر ہوتا ہے زمانے میں کوئی ہے، تو اس معنی سے مطلب قرن بمعنی جماعت کے ہو تو بہتر معنی ہوتا ہے. تو معنی ہے کہ کم علم یرو، انہوں نے غور نہیں کیا ہے. کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، یعنی من قرن مکناہم، ایسے جماعت کو ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا تھا. اور وارسلنا السماء، ہم نے ان کے اوپر بھیجا آسمان، آسمان نہیں بارش بھیجا جو آسمان سے اترتا ہے. مدرارا معنی خوب موسلا دھار، مفعال کے وزن پر.
اور وجعلنا الانہار تجری، جو پانی برسے گا اور نیچے زمین میں بھی نہریں جاری کر دیا، من تحتہم مانا ان کے نیچے، ان کے باغات کے نیچے، من تحت اشجارہم، من تحتہم آدمیوں کے نیچے پانی ہوگا تو غرق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کیا معنی کریں گے؟ من تحت اشجارہم فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لیکن ان کے ذنوب بذنوبہم، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کے بعد جو ہے اور قرن پیدا کیا۔ یہ اگلی جو بات ہے 3 سوالات ہیں، اس میں تھوڑا سے جلدی سے مسئلہ نہیں ہوگا، تم چھٹی کر لو، ٹھیک ہے، یہ سوالات خوب سمجھانا ہے، 3 سوالات ہے آگے جو ہے، ابھی ٹائم ختم ہے، انشاءاللہ ظہر کے بعد میں جلدی سے آؤں گا، جو ہی اگر نہ